بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جب ہشام بن عبد الملک نے حضرت امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور حکومت ہے۔ حج کے موسم میں ہزاروں بندگان خدا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دور دور سے کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ صحن کعبہ میں ازدحام کا یہ عالم ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ اس حج کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سال خلیفہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا اور ولی عہد ہشام بن عبد الملک بھی ملک شام سے سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ اراکین سلطنت اور اعیان مملکت کے علاوہ اس کے بہت سے شامی دوست بھی ہیں۔ اس حج میں عہد اموی کا مشہور شاعر ابو فراس حمام بن غالب فرزدق تمیمی بھی ہے۔ ہشام بن عبد الملک حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ولی عہدی دنیاوی کر و فر اور شان و شوکت دیکھ کر لوگ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور وہ آسانی سے حجر اسود کا بوسہ لے لے گا، لیکن لوگوں نے ہشام اور اس کے لاؤ لشکر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ کچھ دیر بھیڑ میں دھکے کھانے کے بعد ہشام نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ ترک کیا اور مطاف کے ایک کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی درمیان گلستان نبوت کے گل سرسبد، خانوادہ شیر خدا کے چشم و چراغ، خاتون جنت کے لخت جگر اور امام عالی مقام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر امام زین العابدین کے چہرے انور پر پڑی، بھیڑ کائی کی طرف پھٹ گئی۔ آپ پورے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس کو بوسہ دے کر طواف کا آغاز کیا۔ دوران طواف آپ جس طرف سے بھی گزرتے، لوگ ادب و احترام سے ایک طرف ہٹ جاتے۔ ہشام کے ساتھ جو لوگ شام سے آئے تھے ان کے لیے یہ بڑا حیرت انگیز نظارہ تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے مملکت بنو امیہ کے ولی عہد کی قدر و منزلت دیکھ ہی چکے تھے۔ انہی میں سے کسی شخص نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ہشام امام زین العابدین کو خوب اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا، مگر وہ پہلے ہی ان شامیوں کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ان نوجوان کے بارے میں ان کو بتاؤں تو کہیں یہ شامی انہی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے یک گونہ اہانت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ابو فراس فرزدق قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کو اہل بیت نبوت کے اس گل سرسبد کی یہ اہانت برداشت نہیں ہوئی۔ اس کی اسلامی غیرت بیدار ہوئی اور وہ شامی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں ان کو جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ نوجوان کون ہے؟ شامی نے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ فرزدق نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں فی البدیہہ ایک فصیح و بلیغ قصیدہ نظم کر کے برجستہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ مقدس شخصیت ہے جس کے نقش قدم کو وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ پہچانتی ہے، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اور حل و حرم سب ان کو جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ تو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پرہیزگار، تقوی والے، پاکیزہ، صاف ستھرے اور قوم قریش کے سردار ہیں۔ جب ان کو قبیلہ قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگی و جوان مردی پر بزرگی و جوان مردی ختم ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس ذات گرامی کو پہچاننے سے تو انکار کر رہا ہے، ان کو تو عرب و عجم سب جانتے ہیں۔ یہ خاتون جنت
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ اگر تو ان کو نہیں جانتا تو سن لے کہ ان کے محترم نانا امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کرام کے سلسلے کا اختتام ہوا ہے۔ فی البدیہہ اور برجستہ ہونے کے باوجود یہ قصیدہ نہ صرف یہ کہ زبان و بیان کی روح سے نہایت اعلیٰ پیمانے کا تھا، بلکہ اس میں حضرت امام زین العابدین کے خاندانی اور ذاتی تمام فضائل و کمالات بڑی عمدگی اور فنکارانہ مہارت سے نظم کر دیے گئے تھے۔ اس لیے یہ قصیدہ محبان اہل بیت اور ارباب شعر و ادب دونوں کے یہاں معروف و مقبول رہا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب فرزدق کا یہ مدحیہ قصیدہ ہشام نے سنا تو بہت ناراض ہوا اور اس قصیدے کی پاداش میں فرزدق کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ جب حضرت امام زین العابدین کو خبر ہوئی کہ ہشام نے فرزدق کو قید کروا دیا ہے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے آپ کی مدح میں قصیدہ نظم کیا تھا، اس سے آپ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا اور آپ نے بطور انعام ایک خطی رقم فرزدق کو بھجوائی، مگر فرزدق نے یہ کہہ کر وہ انعام لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے وہ قصیدہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظم کیا تھا، اس کے ذریعے دنیاوی مال و دولت کمانا مقصود نہیں تھا۔ لیکن حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ بالآخر فرزدق نے آپ کے اس انعام کو قبول کر لیا۔ حضرت امام زین العابدین کے تحفے کے جواب میں فرزدق نے جو بات کہی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ قصیدہ محض دینی اور اسلامی حمیت کے باعث نظم کیا تھا۔ اس قصیدے کو فی البدیہہ نظم کرنے کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض یا لالچ نہیں تھی۔ فرزدق عہد بنو امیہ کا ایک قداور شاعر ہے، بصرہ میں پیدا ہوا اور یہیں نشو و نما ہوئی۔ ہم اثر اموی شاعر جریر سے اس کی خوب شعری مارکہ آرائیاں ہوئیں، جن کے قصے اور اشعار آج بھی شائقین ادب کے لیے دلچسپی کا موضوع ہیں۔ فرزدق نے اپنی شاعری میں انداز بیان اور اسلوب میں جدتیں دکھائیں۔ خاندان فخر مباحات کی غلو آمیز مثالیں اس کے کلام میں نمایاں ہیں۔ ایام عرب کے قصے اور قدیم جاہلیت کے تصورات کے احیاء میں اس نے بڑا زور صرف کیا۔ اس کی شاعری کے اسی پہلو کے مد نظر ماہرین ادب کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی تو عربی زبان کا تہائی حصہ تلف ہو جاتا۔ فرزدق کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار کے بارے میں تقریباً سبھی مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ ایک برا شخص تھا۔ اس کے اخلاق گھٹیا تھے، فسق و فجور کا عادی اور عیاشی کا دلدادہ تھا۔ آدمی عملی طور پر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مگر کبھی کبھی اس کے اندر ایمانی اور اسلامی حمیت ضرور بیدار ہو ہی جاتی ہے۔ صحن کعبہ کا مذکورہ واقعہ اسی ذیل میں آتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم اور صاحبان دل نے فرمایا ہے کہ اسی قصیدے کی وجہ سے فرزدق کی نجات و مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس قصیدے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں فرزدق کی اسی قصیدے کی بنیاد پر بخشش فرما دے گا۔ پھر حضرت شیخ نے شیخ الحرمین ابو عبداللہ قرطبی سے منسوب ایک قول بھی نقل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کے یہاں ابو فراز کا اس قصیدے کے علاوہ کوئی اور عمل نہ بھی ہو تو یہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ یہ سلطان جابر کے روبرو اعلی کلمت الحق ہے۔ عرب فرزدق کے عربی ادب میں مقام سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ جانا پہچانا نام ہے اور اس کا کلام کتب میں آج بھی زندہ ہے۔